بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَات کہ یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ غم خاری کا مہینہ ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے دکھوں اور دردوں کو آپس میں بانٹنے کا مہینہ ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ دکھوں اور دردوں کو بانٹا جائے بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں کی ضروریات کا خیال رکھا جائے کہ کس کی کیا ضرورت ہے، اور اللہ پاک نے آپ کو جو وافر مقدار میں رزق عطا فرما رکھا ہے اس کو بھی آپ اپنے مسلمان بھائیوں اور خاص کر کے ان کے ساتھ شیئر کریں کہ جن کے وسائل بہت کم ہیں اور وہ سحری اور افطاری کے معاملات کے حوالے سے پریشانی کا شکار ہے۔ ان کے لیے ہمارے رب کے دیے ہوئے رزق میں سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں کا جو پسماندگان ہیں ان کا خیال رکھیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں اس ضمن میں مزید ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ من شیء۔ دیکھیے اللہ کے دیے ہوئے رزق کو دوسروں تک پہنچانے اور دوسرے مسلمان بھائیوں کی غمخواری کا کس قدر اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا جو کوئی بندہ اس ماہ مقدس کے اندر اپنے کسی مسلمان بھائی کے روزے کی افطاری کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ عز و جل اسے 3 طرح کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ 3 انعام ہیں اس کے لیے۔ فرمایا سب سے پہلا انعام یہ کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، فرمایا جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کا روزہ افطار کرواتا ہے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک افطار کروانے والے اس مسلمان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اندازہ کیجئے کتنا چھوٹا سا عمل ہے اور کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور صرف یہی نہیں، فرمایا دوسرا اجر یہ ہے کہ اگر افطار کروانے والا بندہ اتنا سخت گناہگار ہے کہ وہ جہنمیوں کی لسٹ میں اس کا نام لکھا جا چکا ہے، یعنی کنفرم جہنمی ہو چکا ہے، لیکن اسے زندگی میں ماہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہو جاتا ہے اور وہ اس مہینے میں اپنے مسلمان بھائیوں کا روزہ افطار کرواتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی گردن کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور تیسرا اجر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ مِنْ شَيْءٍ کہ اللہ رب العالمین افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے کہ جتنا ثواب اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ اب روزہ رکھنے والے کے ثواب کا اگر ہمیں علم ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ روزہ افطار کروانے والے کو کتنا ثواب ہے۔ اس کے حوالے سے ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ہمارے پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن آدم جو کوئی بھی کام کرتا ہے اللہ کے فرشتے اس کا اجر و ثواب لکھتے ہیں، لیکن بندہ مومن جب روزہ رکھتا ہے تو فرشتے جب اس کا ثواب لکھنے لگتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہو جاتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میرے اس بندے کے اس عمل یعنی روزے کا ثواب تم نہیں لکھ سکتے، اسے مت لکھو کہ اس نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، لہذا اس کا اجر و ثواب بھی میں خود عطا فرماؤں گا۔ اندازہ کیجیے۔ اور ایک اگر اس کو کسی دوسرے طریقے سے پڑھیں
اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ لوگوں اس نے یعنی اے فرشتوں اس نے روزہ میرے لیے رکھا ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں، یعنی میں خود ہوں کہ جس نے میری رضا کے لیے روزہ رکھا، بروز محشر جب وہ میری بارگاہ میں آئے گا تو اس کے سامنے جتنے میرے انوار و تجلیات پہ پردے ہیں ان سب کو ہٹا دیا جائے گا، اور روزے دار کو کہا جائے گا کہ تو دنیا کی زندگی میں میری رضا کے لیے روزہ رکھا کرتا تھا، آج میں بلا حجاب تجھے اپنا دیدار کرنے کا شرف عطا فرماتا ہوں۔ جب اللہ رب العالمین کا دیدار کتنی بڑی چیز ہے، یہ خوش نصیب لوگوں کو ہی حاصل ہوگا۔ اس واسطے یہ ذہن میں رکھیے کہ جو لوگ اپنے زندگی میں آئے ہوئے ماہ رمضان المبارک کی قدر و قیمت نہیں سمجھتے اور اس کے روزے نہیں رکھتے، وہ کتنے بڑی غفلت کا شکار ہے۔ اتنا عظیم موقع ملا ہے ہمیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اور پھر بندہ مطلب ہے اس میں غفلت برت جائے تو یہ پھر اس کے نصیب ہی ہے۔ اس واسطے روزہ رکھنے والے کا ثواب یہ ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئے گا کہ جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی افطاری کرواتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر سب سے مزے کی بات جو حضور علیہ السلام نے بطور تاکید بیان کی، فرمایا من غیر ان ينتقص من اجرہ من شیء، کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے افطار کرے گا تو اس کے ثواب سے کچھ کمی ہو جائے گی۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والے کے ثواب کو بھی کم نہیں فرمائے گا اور افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرما دے گا۔ تو یہ تین انعام ہو گئے، کتنے؟ ایک عمل سے تین فائدے ہو گئے، گناہوں کی بخشش ہو گئی، جہنم سے آزادی ہو گئی، اور روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا۔ اب ظاہری بات ہے جب اتنے چھوٹے سے عمل کا اتنا بڑا ثواب صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جب سنا، وہ بھی حضور علیہ السلام کی زبان سے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام کھڑے ہو گئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیسا کلنا نجد ما نفطر به الصائم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے تو ہر بندہ استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ روزہ داروں کا روزہ افطار کروائے۔ قربان جائیے حضور علیہ السلام کی صحابہ کرام کی شخصیات پر دیکھیے، ان کے نام کتنے بڑے بڑے ہیں، ان کے کام کتنے بڑے بڑے ہیں۔ قرآن، صاحب قرآن ان کی تعریف کرتے ہوئے مطلب ہے بے مثال طریقوں سے اللہ اپنے محبوب کے صحابہ کی تعریف فرماتا ہے۔ اور آج بھی جہاں بڑے بڑے واقعات اور بڑے بڑے کارناموں کا ذکر ہوتا ہے تو حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، اور ان کی حالت یہ ہے کہ کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم میں سے تو ہر بندے کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا روزہ افطار کروا سکیں۔ آج کے مقابلے میں حضور کے صحابہ کرام کی حالت کیا تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ تم کیا سمجھتے ہو افطاری کس چیز کا نام ہے؟ ظاہر صحابہ کرام سمجھے ہوں گے کہ مطلب ہے پیٹ بھر کے کوئی کھانا کھلانا پڑے گا، یا اچھے جس طرح مطلب ہے کہ آج ہم سمجھے تو کوئی بریانی کی دیگیں بنانی پڑیں گی، یا قورمہ بنانا پڑے گا، یا کوئی مٹن کی کوئی اہتمام کرنا پڑے گا، پرتکلف قسم کی کوئی دعوت کرنا پڑے گی۔ اس واسطے حضور کے صحابہ کرام نے کھڑے ہو کے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس تو اتنی وسائل نہیں ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا روزہ افطار کروا دیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا، مسکرائے، فرمایا کہ اے میرے صحابہ یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مذقۃ لبن او تمر او شربۃ من ماء، میں جو تم سمجھے ہو مطلب وہ نہیں ہے۔ اے میرے صحابہ اللہ عز و جل
اپنے اس مسلمان بندے کو بھی یہی اجر و ثواب عطا فرمائے گا جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کا روزہ دودھ کے ایک گھونٹ کے ساتھ افطار کروائے گا۔ یعنی اگر کوئی بندہ روزہ افطار کروانے کی غرض سے اپنے کسی مسلمان بھائی کو ایک گھونٹ دودھ پیش کرتا ہے، کتنا؟ یعنی ایک گلاس بھی پورا نہیں، ایک گھونٹ، فقط ایک گھونٹ اگر دودھ کا پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مسلمان بندے کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا جتنا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ تو میں پھر اگر دودھ تک بھی کسی کی پہنچ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ یہ ثواب اپنے اس مسلمان بندے کو بھی عطا فرمائے گا جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کا روزہ ایک کھجور کے ساتھ افطار کروائے گا۔ ایک کھجور اگر کسی کو پیش کر دی وہ بھی یہی تینوں ثواب لے اڑے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی کھجور کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک گھونٹ اگر اپنے مسلمان بھائی کو، روزہ دار کو پانی پیش کرتا ہے اور پانی کے ساتھ اس کا روزہ افطار کرواتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اب اندازہ کیجئے، اب تو وہی بات رہ گئی کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، اور راہ دکھلائے کسے کوئی راہ روئے منزل ہی نہیں۔ یہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے۔ کس طریقے سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ کس طریقے سے اپنی رحمتیں بانٹ رہا ہے، بخشش کے انبار لگائے ہوئے ہیں، لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما رہا ہے، اور اس کے بہانے دیکھیے کتنے چھوٹے چھوٹے۔ افطاری کے وقت آپ کسی کو دودھ کا گھونٹ دے دیں، کسی کو ایک کھجور دے دیں، کسی کو اپنے ہاتھ سے پانی دے دیں تو آپ کے لیے دریائے رحمت جوش مار رہا ہے، آپ کے بہنے کے لیے وہ منتظر ہے، آپ کے گناہوں کو دھونے کے لیے آپ کا یہ عمل کافی ہے۔ اور اس کے برعکس میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی مسلمان نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو سیر ہو کر کھانا کھلایا، یہ تو مطلب ہے چھوٹے چھوٹے عمل بتائے تھے نا، سیر ہو کر جس نے کھلایا، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سقاہ اللہ حوضی شربتن لا یظمأ حتی یدخل الجنۃ۔ فرمایا کہ جس نے میرے کسی امتی کو، جس نے کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، بروز محشر اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے سیراب فرمائے گا، اور اسے اس وقت تک پیاس نہیں لگے گی جب تک کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا۔ اندازہ کیجئے دو خوشخبریاں ہیں، ایک تو یہ کہ جو کسی مسلمان بھائی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے، کسی روزہ دار کو، اللہ رب العالمین اسے حوض کوثر سے میرے ہاتھوں سے جام پلائے گا، اور دوسری خوشخبری یہ کہ اللہ رب العالمین اسے جنت میں بھی داخل فرمائے گا۔ اس واسطے آج کے اس درس کا مقصد اور حضور علیہ السلام کے اس فرمان کو آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی اس نیکی سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ ماہ مقدس بڑی ہی برکتوں والا اور عظمتوں والا مہینہ ہے، اس میں آپ کی گئی نیکی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہم سب کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور خاص کر کے جو افطاری والی نیکی ہے جو ہمیں دیگر مہینوں میں میسر نہیں ہوتی، اسی مہینے کے ساتھ خاص ہوتی ہے کہ ہمیں مطلب ہے پتہ ہوتا ہے اکثر مسلمانوں نے روزے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس واسطے کوشش کریں کہ آپ کے رب نے، ہمارے رب نے جو ہمیں رزق عطا فرمایا ہے، ہم اسے اپنے مسلمان بھائیوں تک شیئر کر سکیں، اور اس کا بہترین طریقہ افطاری کے وقت اپنے مسلمان بھائیوں کی افطاری کا اہتمام کیا کریں، اور اگر آپ مطلب ہے مسجد میں کرتے ہیں یا دیگر کسی جگہ پہ آپ کو پتہ ہے کہ سلسلہ اس طرح کا ہوتا ہے وہاں کرتے ہیں،
تو یہ تو ویل اینڈ گڈ ہے، لیکن اگر فرض کیجئے کہ آپ استطاعت اتنی بھی نہیں رکھتے تو آپ اپنے گھر کے اندر جس دسترخوان پہ بیٹھ کے افطاری کر رہے ہوتے ہیں، 2-4 جی آپ بیٹھے ہوتے ہیں، تو آپ اپنی چیزوں کو ان کے ساتھ ہی آپس میں شیئر کر لیا کریں، اپنی چیز اس کو دے دیں، وہ آپ کو اپنی چیز دے دے، اس طرح اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ افطاری کروانے کا ثواب ہمیں عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مقدس کی تمام برکتوں سے فیض یاب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا